بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے کنتم امواتن، پہلے تو تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا ایک دفعہ، ثم یحییکم، پھر ایک دفعہ زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا زندگی بعد میں ہے، موت پہلے۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں کہیں تھے ہم۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ تھا ہی نہیں، عدم تھا، عدم تھا ہی نہیں، بعد میں ہم نے وجود بخشا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سوچتے ہی نہیں تم کہ تھا کیا یہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ موجود ہی نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اصل جو حقیقت ہے اس کا یہ تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک حقیر قطرہ آب، ایک پانی کا نطفہ، اور ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے ایک حقیر قطرہ آب سے تو اس کو پیدا کیا، یہ اس کی اوقات ہے، کبھی سوچا نہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، سننے والا، دیکھنے والا۔ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے۔ عالم ارواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن بھی کہتا کہ پہلے کوئی عالم ارواح میں زندگی تھی، وہ زندگی جہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب اس نے پوچھا تھا نا الست بربکم، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہدنا، ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے، تو کیوں بھئی ہم سب زندہ تھے اس وقت، ہماری زندگی تھی نا، زندگی کا ایک مرحلہ تھا۔ مردوں سے کون عہد لیتا ہے؟ عہد تو لیا جاتا ہے زندوں سے۔ تو کس کس کو یاد ہے بھی ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں یاد، مجھے بھی نہیں یاد۔ اللہ کہتا ہے وعدہ لیا تھا، اس کا مطلب ہے ہوش حواس کوئی نہیں تھی ہماری۔ اگر ہماری ہوش حواس کوئی نہیں تھی تو جو ہوش حواس کے بغیر ہو وہ وعدہ نہیں ہوتا، جو ہوش حواس کے بغیر ہو وہ وعدہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے عہدنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے اس سے وعدہ لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے تھا تو بقائمی ہوش و حواس۔ یہ جو اسٹام فروش لکھنے والے لکھتے ہیں نا بقائمی ہوش و حواس، اگر بقائمی ہوش و حواس نہ ہو تو وعدہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ تھا، تو اس کا مطلب تھا تو بقائمی ہوش و حواس۔ یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے یادداشت میں نہیں رکھا، اس نے ہماری فطرت میں رکھا۔ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا رب کی عبدیت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی، لہذا ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عبدیت کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عبدیت رب کی فطرت ہے یہ عبد۔ لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ عبد کس کا ہے؟ رب العالمین کو چھوڑ دے تو پھر یہ مخلوق میں سے کسی کا عبد بنا پھرتا، یا یہ رب العالمین کا اگر عبد بن جائے تو یہ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوتے ہیں نا انسانوں نے، اللہ بھائی ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اگر خالق کو رب نہیں بنائے گا، اس کی فطرت میں عبدیت ہے، یہ مخلوق میں کسی نہ کسی کو رب بنائے گا۔ کئی زندہ رب، کئی مردہ رب، کئی ظاہری رب، کئی مانوی رب، مانتا نہیں ہے، بنائے ہوئے ہیں رب۔ مشرکین مکہ تو بڑے
سادہ مشرک تھے، بڑے بھولے بھالے، مان جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی مشرک تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ کون سے؟ ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین پر ہیں۔ کتنے بھولے تھے، مان جاتے تھے۔ ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ربوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دنیا میں آپ جتنے مرضی رب بناتے جائیں، بندے کی عبدیت، بندے کی فطرت ہے ہی عبدیت کی فطرت، یہ ہے ہی غلام۔ یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے میں وہ، میں فلاں، میں میرا جسم، میری مرضی، جو مرضی کہتا رہے، اصل میں یہ غلام۔ جب اس کی فطرتی بنانے والے نے اس کو عبد بنایا ہے، اور کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، پیدا بھی کرنے والا وہ، اور ہے بھی بڑا ہی باریک بین، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ لہذا اس کو نہیں پتا کہ تو کیا ہے، اس نے عبد پیدا کیا ہے۔ البتہ یہ جو عبد ہے، یہ جب رب العالمین کا عبد نہیں بنتا نا، عبدیت رب تو ہے، اللہ کو رب العالمین کو چھوڑتا ہے تو پھر دنیا میں مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا۔ تو جو مخلوق ہے تو مخلوق ہے، وہ رب ہو کیسے سکتی ہے؟ جو خود عبد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن انہی دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، دنیا میں کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی تو کہا تھا، ارباب متفرقون خیر، یہ دنیا کے ڈھیر سارے رب جتنے مرضی بنا لے، جب یہ ہیں ہی عبد تو ان کو آپ جمع کرتے جائیں، ضرب کرتے جائیں، 0 + 0 + 0 یا 0 × 0، جتنے مرضی کر لیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عبد، عبدیت خدا کے اندر عبدیت نہیں ہوتی، مخلوق کے اندر عبدیت ہے۔ تو جو خالق رب نہیں ہوگا تو مخلوق میں سے رب ہوگا، تو جو مخلوق میں سے رب ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو خود عبد ہوگا۔ جو خود منگتا ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ مخلوق میں سے۔ لہذا اللہ کریم نے اس پورے قرآن میں یہی بار بار اللہ کریم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ بھئی رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ تو اگر یہ تمہارے دنیا میں بنائے ہوئے جو جھوٹے معبود ہیں، یہ اگر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو دکھاؤ، ارونی ما خلقو، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح کوئی چیز پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سورہ حج میں تو اللہ کریم نے مثال بیان، پورا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ سورہ حج میں تو انتہا، جیسے کہتے ہیں نا، انسان کی عقل کے قریب آ کے سمجھانے کی انتہا فرما دی۔ فرمایا کہ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال ہے، اس کو غور سے سنو، توحید سمجھ میں آ جائے گی، رب اور رب کی عبدیت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا غور سے سنو، مثال ہے، غور سے سنو۔ کیا؟ کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی رب ہیں نا، سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے اکٹھے ہو۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے، آج کے دور میں جو سائنس کا دور ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کا دور ہے، منطقی اثباتیت کا دور ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ساری دنیا مل جائے، آج ساری ٹیکنالوجی لگا لے، ایک مکھی بنا کے دکھا دے، چیلنج ہے اللہ کا۔
بنا کے دکھاؤ مکھی۔ پھر